اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ جس طریقے سے میڈیا پہ ٹرائل چل رہا تھا آرمی کے خلاف، ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور اچانک عمران خان غائب ہو گئے ہیں، کہ چھپ گئے ہیں، غائب ہو گیا ہے۔ ان کی ٹیم پوری جو ان کے پیچھے تھے نا، چپچے کڑچے جتنے بھی تھے نا، سب غائب ہو گئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ زمان پاک ویران پڑا ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ عارف علوی نے جو گندا کردار ادا کیا ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے محترم جج جناب اظہر من اللہ صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے، تفصیلی نوٹ لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح عمران خان کو سہولت دی گئی تھی، اس کی سہولت کار بن کے کردار ادا کر رہی تھی یہ 3 رکنی ٹیم، بندیال ٹیم، اس کو انہوں نے سر سے پاؤں تک ننگا کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو اس لیے آج کا ولاگ میرا بہت اہم ہوگا۔ تو وہی ریکویسٹ ہے ایک کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں 1975 سے صحافت میں ہوں، جب یہ یوتھیوں کے ابو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کے باپ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے میں صحافت کر رہا تھا۔ یہ لونڈے لپاڑے اب آپ آ کے نا تو میڈیا پہ بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے صحافت ہے کیا چیز، صحافت کس کو کہتے ہیں۔ صحافت ایک امانت ہوتی ہے خبر کو حق سچ کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی، اس کا نام صحافت ہے۔ صحافیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، صحافیوں نے اس طرح نوٹ نہیں کمائے جس طرح عمران نذیر نے کمائے ہیں، کہ 4 سال پہلے ٹیچر سے موٹر سائیکل پہ تھا اور اب لینڈ کروزر اور پجارو 10 کروڑ کی، 30 کروڑ کی گاڑیاں، اس نے بلٹ پروف گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، 10 بنگلے، پورے ملک میں بزنس کاروبار پھیلا ہوا ہے، دبئی میں کاروبار پھیلا ہوا ہے، انگلینڈ میں کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ یوتھیوں کو ایسے صحافی چاہیے جیسے عمران نذیر بنا ہے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے صحافیوں پہ اور ایسی صحافت پہ۔ صحافت کا نام ہے ایمانداری اور حق سچ، سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا۔ تو یہ میرا چینل جو ہے نا، یہ حق سچ کا چینل ہے، آپ کو سچ دکھانے والا چینل ہے۔ یہ جو آ کے نا تنقید کر رہے تھے میرے پہ کہ میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں، کیوں بھائی یوتھیو، اب وہ میرے سچ اب سچ بن کے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں؟ کہاں گیا علی امین گنڈا پور، جس کا تم کہہ رہے تھے کہ وہ تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دے گا؟ نہیں ہلا سکا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، جب اس کی لاٹھی پڑے گی نا تو ایک بھی نہیں ہل سکے گا۔ ہلا ہے، اب ہل کے دکھاؤ نا، اب آرمی کے خلاف بھونک کے دکھاؤ، اب اداروں کے خلاف بھونکو نا۔ اب ایسا ہاتھ پڑا ہے نا، اب اللہ کی گرفت میں آئے ہو کہ اب ایف آئی اے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ شروع کر دیا کام، اور جو ان کے بچانے والے جج تھے نا، اب ان کو بھی رگڑا لگنا شروع ہو گیا، اب وہ بھی نہیں بچ سکیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، حق سچ کا چینل ہے، یہ 26 کروڑ عوام کی آواز ہے، حق سچ کی آواز ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کامنٹس کیا کریں، اور جہاں پہ دیکھیں کہ میں کوئی غلط بات کہہ گیا ہوں تو
اس کی مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں، تاکہ اگلی ویڈیوز میں تحقیق کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ معذرت کر لیا کروں، کیونکہ صحافت کا اصول یہ ہے کہ جہاں پہ انسان ہوتا ہے نا، ہر بندہ انسان ہے، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، کسی سے بھی کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو صحافت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، جہاں پہ دیکھو بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو معذرت کر لو، معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے شان کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور سکپ نہ کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اور نئی نسل کو خاص طور پہ دکھایا کریں، تاکہ ان کو، وہ عمران کو چھوڑ کے اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پہلی خبر پہ کہ خان صاحب 24 گھنٹوں سے غائب ہے۔ کوئی یوٹیوب پہ، کوئی نیٹ پہ، کوئی میڈیا پہ، کوئی ان کی وہ لونڈے لپاڑے بھی غائب ہو گئے ہیں جتنے بھی تھے نا، اور وہ عورتیں بھی جو غائب ہو گئی ہیں، عورتوں کے نام پہ وہ جو خسرے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے نا، عورتیں، وہ خسرے نما عورتیں، ان کو تو عورتیں کہنا بھی عورتوں کی توہین ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہوتی تھی، میں میک اپ کر کے آ گئی ہوں لوریو، تم بھی آ جاؤ، میں زمان پارک میں انتظار کر رہی ہوں، توبہ نعوذ باللہ، کس طرح دعوت گناہ رمضان کے مہینے میں دے رہی ہوتی تھی، اور وہ گلیز گندی عورتیں بھی غائب ہو گئی ہیں۔ زمان پارک میں ایک ویرانی چھائی ہوئی ہے، خان صاحب 24 گھنٹوں سے کہیں غائب ہو کے چھپ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بڑے اہم فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے یقین جانیے کہ سر سے پاؤں تک عمران کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، ایسے ایسے راز کھولے ہیں نا۔ وہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ جب اللہ کی لاٹھی برسے گی نا تو اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ٹھہرا ہے یہ علی امین گنڈا پور، جس کو تم لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ بھائی وہ تو پورا پاکستان ہلا کے رکھ دے گا، اس کے تو ایک اشارے پہ کروڑوں لوگ باہر نکل آئیں گے۔ نکلے ہیں؟ کہاں نکلے ہیں؟ اب خان کے اشاروں پہ بھی کوئی نہیں باہر آئے گا، لوگ سمجھ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ عالمی طاقتوں کے اعلی کار تھے، یہ ملک کے غدار تھے، انہوں نے مل کے ملک، عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار کہہ چکے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جب فیصلے ہوئے ہیں نا، جب فیصلے ہو جاتے ہیں نا، تو میں نے کیا کہا تھا کہ ریاست کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ ریاست جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ ٹکر لینا، یہ ان یوتھیوں کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو اسپانسر تھے نا، بڑے بڑے ملک تھے نا، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ وہ ملک بھی ذلیل و خوار ہوں گے، کچھ ہو رہے ہیں تو کچھ آگے بھی ہوں گے۔ تو باقی رمضان کا مہینہ ہے، آج 18واں روزہ ہے، شکر الحمدللہ، دوسرا عشرہ بھی تکمیل پانے کے قریب ہے، 2 دن بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ سب کے روزے، سب کی عبادات قبول کرے۔ تو یہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، جس میں حکم ہے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ اس مہینے میں ایک نماز پڑھنے سے ایک فرض نماز پڑھنے سے 70 فرضوں کا ثواب، اور سنتے پڑھنے، نفل پڑھنے میں فرض نمازوں جتنا ثواب۔ تو اس مہینے میں خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ جشن کے نام پہ زنا کی دعوت دے رہے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے جس کو یہ ریاست مدینہ یوتھیے کہہ رہے ہیں بنا کے دے گا۔ ریاست مدینہ نہیں بنا کے دے گا، یہ کچھ اور ہی بنا کے دے گا آپ کو۔ ریاست مدینہ بنانے میں اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو نبی پاک کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ چلے گئے دنیا سے جنہوں نے ریاست مدینہ، ایک ہی بندہ تھا جس نے بنائی، قیامت تک کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ صغیرہ اصغر جو ہے نا، یہ دجال اصغر ہیں۔ یہ جناب یہ پارٹی نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ تمام چیدہ عالم
یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو اب اس فتنے کے پیچھے لگ کے جو لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ویسے یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ کیوں کہ یہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے آخر دوزخ بھی تو بھرنا ہی ہے نا۔ دوزخ اس نے ویسے ہی بنا کے خالی تو نہیں رکھنا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ جب شیطان نے اللہ کو کہا کہ بھائی اے اللہ تو نے مجھے مردود کر کے نکال تو دیا ہے، لیکن میں قیامت تک تمہاری مخلوق کو بھٹکاتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میری مخلوق تیرے کہنے پہ بھٹکے گی، میں نے ان کے لیے دوزخ تیار کی ہوئی ہے، میں بھر دوں گا اس دوزخ کو ان سے۔ تو دوزخ بھی تو اللہ نے بھرنی ہی ہے، اس لیے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو ویسے دعا کرتے رہنا چاہیے، شاید کچھ سدھر جائیں، کچھ نکل آئیں، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ اب پہلا تو موضوع تھا کہ خان صاحب غائب ہو گئے ہیں، خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، کون سے بل میں گھس گئے ہیں، چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بزدل آدمی ہے، جیسے وہ علی معین گڈھا پور کا کہہ رہے تھے نا، وہ بھی بزدل ہی تھا۔ وہ دیکھیں بڑھ کے اس کی دیکھیں کہ سلطان رائے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا تھا، اور جب اریسٹ ہوا تو 2 گھنٹے نہیں برداشت کر سکا، 2 گھنٹے سے بھی پہلے اس نے منہ کھول کے سارا کچا چٹا عمران کا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور باقی جو ہے نا، یہ خان صاحب بھی بزدل آدمی ہے، یہ جیل جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ پوری دنیا کے کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں، سیاسی لیڈر، جس نے جیل نہ کاٹی ہو۔ بھئی جیلیں بھی تو مردوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، ہجڑوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، خسروں کے لیے تو نہیں ہوتی ہیں نا۔ وہاں پہ جو اندر ہے وہ بھی مرد ہیں، وہ ایک سے ایک مرد ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے جیلیں بنی ہیں نا۔ تو جیل جانے سے کیا ڈرنا ہے؟ جو حق سچ پہ ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو فراڈیے ہوتے ہیں نا، فراڈیے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ساری پارٹی فراڈیوں کی تھی، انہوں سے ڈرنا ہی ڈرنا تھا۔ لیکن یقین جانیے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے میڈیا پہ، اپنی آرمی کے، پاک آرمی کے خلاف، اپنے چیف کے خلاف۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے اور سچا سید ہے، ایک سید کو غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے تھے۔ یہ ایسے منحوس بدبخت لوگ ہیں۔ لیکن میں نے جہاں تک اپنے حصے کا کردار ادا کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں، وہ آگے بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو باقی اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کسی نے بھی، چند ایک دو ہیں یوتھی الباڑے جن کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، لیکن میں ان سے نبڑ لیتا رہتا ہوں۔ وہ ایک آدھ کوئی غلط الفاظ استعمال کر دیتا ہے اور میری طرف سے پھر ایسا جواب آتا ہے نا کہ اس کو نانی یاد آ جاتی ہے، پھر تو بعد میں پھر وہ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو باقی یہ دیکھیں، یہ خان صاحب تو چھپ گئے ہیں، ان کی میڈیا ٹیم چھپ گئی ہے، سب کچھ اریسٹ ہو گئے ہیں، کچھ فرار ہو گئے ہیں، کچھ کے پیچھے ادارے لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی اریسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور جو ان کے وہ لفافہ صحافی تھے ان کے بھی منہ بند ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اب دوسرا نمبر پہ آ جائیں جناب وہ جعلی دندان ساز جو صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، عارف علوی۔ عارف علوی نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کہ ایک تھرڈ کلاس جیالہ ادا کرتا ہے۔ وہ گھٹیا کردار، گھٹیا انسان نے گھٹیا کردار ہی ادا کرنا تھا کہ اس گھٹیا انسان نے پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ، جو کیا نام ہے، جو مطلب جوائنٹ اجلاس میں جو قانون سازی کی گئی نا، اس کو کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے اوور ہو کے کی گئی ہے۔ بھائی پارلیمنٹ کے کون سے حقوق؟ پارلیمنٹ کا تو کام ہی ہے قانون بنانا۔ تجھے کس جاہل نے صدر بنا کے ادھر بٹھا دیا ہے؟ تو پاکستان کا سب سے جاہل شخص ہے، جس کو اتنی عقل یا کرتوت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی ہے۔
پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، منظور کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے، سب اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ اختیارات پارلیمنٹ کو کون دیتا ہے؟ پاکستان کی 26 کروڑ عوام دیتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اب جو جعلی ووٹ لے کے جو فراڈ کر کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا کہ پارلیمنٹ کی پاور کتنی ہے؟ وہ تو ان ججوں کو ہی پاور سمجھ رہے تھے، جو ان کے 3 بکاؤ جج تھے، وہ تو ان کا وہ سب کچھ وہی سمجھ رہے تھے ان کو۔ تو یہ اس نے واپس کر دیا جناب بل، یہ کہہ کے کہ بھائی یہ پارلیمنٹ کے پاور سے اوور کر کے بنایا گیا ہے۔ بھائی پارلیمنٹ کی پاور کو وہ کرنے والا تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو 2 ٹکے کا بندہ ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اختیارات کو وہ کر رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تیری تو جعلی ڈگری ہے، تو 2 نمبر دندان ساز ہے، جعلی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ پارلیمنٹ کی کتنی پاور ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات کتنے ہیں؟ تو اب یہ اس نے واپس کر دیا نا، اب گورنمنٹ دوبارہ سے منظور کرے گی، اس کو منظور کروائے گی سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، اور اس کے بعد پھر صدر کو بھیجے گی۔ اور اب اگر اب بھی وہ مجھے پتا یہ گھٹیا آدمی ہے، اس نے اب بھی دستخط نہیں کرنے ہیں، لیکن اب پاکستان کا قانون یہ ہے کہ اگر دستخط نہیں بھی کرے گا نا تو 10 دن کے اندر اندر وہ قانون کا حصہ بن جائیں گے یہ قوانین۔ پھر اس کی 1 ٹکے جتنی ویلیو نہیں رہے۔ پہلے کون سی ویلیو ہے اس کی؟ ویسے بھی پہلے تو نہ اس کی پی ٹی آئی میں ویلیو ہے کوئی، اور نہ ہی صدر کی حیثیت سے تو اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کم از کم میری حد تک تو میں اس کو صدر نہیں سمجھتا ہوں، اس کو تو صدر کہنا صدر کے عہدے کے بھی توہین ہے۔ یہ کراچی کا ایک 3rd کلاس گنڈا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ گلی محلے میں جو گنڈے نہیں پھرتے رہتے ہیں ڈرا دھمکا کے، تو لوگوں سے پیسے چھین لیے، بچوں سے ٹافیاں چھین لیں، یا کوئی سودا غریب بندہ کو لے جا رہا ہے اسے سودا چھین لیا، یہ اس طرح کا راگیر رسا گیر اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یہ وہ تھا کراچی کا۔ اس کو اٹھا کے صدر بنا دیا۔ تو باقی جناب اب آ جائیں جو اظہر من اللہ صاحب نے، جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے نوٹ لکھا ہے نا، اس میں یقین جانیے وہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ جس پہ کسی کا دھیان ہی نہیں کبھی گیا تھا۔ میرا خود نہیں گیا تھا، میں سب سے پہلے تو اپنا تسلیم کرتا ہوں نا کہ میرا بھی کبھی نہیں گیا تھا، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں۔ کہ انہوں نے کہا جناب پہلے پی ٹی آئی نے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو خود استعفے دیے، خود اسمبلیاں توڑی، اسمبلیاں توڑ کے نہ خود استعفے دے کے تو عدالت سپریم کورٹ چلے گئے جی ہمارے استعفے منظور کیے جائیں۔ اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ سپریم کورٹ چلے گئے جی استعفے منظور نہ کیے جائیں جی، اسمبلی کو بحال کیا جائے جی، ہمیں بحال کیا جائے جی۔ اور اس چوروں، وہ جو چور بیٹھے ہوئے تھے نا 3 بندیال گروپ والے، انہوں نے ان کو بحال کر کے واپس اسمبلیوں میں بھیج دیا۔ حالانکہ ان چوروں کا اختیار ہی نہیں تھا، یہ ان بکاؤ ججوں کا اختیار ہی نہیں تھا، بندیال گروپ کا اختیار ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ اختیار ہوتا ہے اس کا الیکشن کمیشن کا جو ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کا اختیار تھا، یا پھر یہ اختیار ہے اسپیکر کا کہ وہ کس وقت پہ ریزائن کرواتے ہیں، کس طرح اس کا استعفیٰ کس وقت پہ منظور کرتے ہیں، یہ اسپیکر کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ بندیال گروپ نے تو اپنے باپ کا مال سمجھ لیا ہوا تھا نا پوری سپریم کورٹ کو، کہ جو بس یہی بادشاہ سلامت ہے، باقی سب ان کے ماتحت ہیں۔ اب ان کا بھی وقت شروع ہو گیا، انشاءاللہ یہ یہاں سے سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے یہ تینوں، بلکہ 6 جج ہیں، 6 کے 6، 3 یہ ہیں اور 3 ان کے ساتھ جونیئر جو جج، انہوں نے وہ جو فراڈی ٹائپ وکیل تھے نا، جو لوگوں کے جب اس کا خامد قتل ہو جاتا تھا نا کسی عورت کا، تو وہ اس کے زیور تک یہ کھا جاتے تھے بیچ کے کہ بھائی تمہارا کیس لڑ رہے ہیں، اور بعد میں مخالف پارٹی سے پیسے لے کے نا تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ یہ وہ وکیل تھے جن کو بندیال نے اپنے ساتھ جج بنا کے سپریم کورٹ میں لا کے بٹھا دیا۔ یہ جونیئر جج جو لا گئے تھے، سینئر جج یہ اسی لیے نہیں لاتا تھا نا اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے،
لیکن وہ میں نے کیا کہا تھا، وہ ذات پاک جو اوپر ہے نا، وہ جب اس کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا تو سر سے پاؤں تک وہ ننگا ہو کے رہ جاتا، ہوئے ہیں نا ننگے۔ کس طریقے سے ان کی آڈیو آئی ہیں، ویڈیو آئی ہیں، کس طریقے سے ان کو ذلیل کیا گیا ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں، اور آخرت میں جو ان کو ذلت ملے گی اور سزا ملے گی نا، وہ اس کے علاوہ ہے، اور اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے اس اپنے نوٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو بندیال نے ایک مطلب اس گروپ نے، بندیال گروپ نے ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک سہولت کار بنا کے رکھ دیا ہوا تھا پوری سپریم کورٹ کو، بھائی جب دل کرے آ جائیں ریلیف مل جائے گا، جب دل کرے درخواست دے دیں ریلیف مل جائے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہوگی۔ مخالف وکیل کو تو سننا بھی یہ مردود آدمی گوارا نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں نہ اس نے گورنمنٹ کے وکیل کو سنا، اور نہ ہی نون لیگ کے وکیل کو سنا اکرم شیخ کو، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے وکیل کو سنا فاروق ایش نائک، اور نہ ہی جو ہے نا الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا تو کس کو؟ اپنے باپ کو سنا، اسد عمر کو، حالانکہ جس کا اس کیس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ میں ایسے کرپٹ ججوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں صرف اللہ کی ذات پاک سے، اور سلوٹ پیش کرتا ہوں ان عظیم ججوں کو کہ جنہوں نے اس طرح کے، یہ اظہر من اللہ صاحب ہو گئے، قاضی فائزی صاحب ہو گئے، اور جسٹس طارق صاحب ہو گئے، اس طرح کے ایماندار ججوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ باقی اکثریت ایماندار ججوں کی ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ 6 کا ٹولہ ہے، 3 یہ ہیں، اور 3 جو ہے نا ان کے ساتھ جونیئر جج، جو 6 کا ٹولہ یہ جو ابھی بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ دیا ہے، وہ بھی غلط ہوا ہے، وہ بھی یقین جانیے ان کے گلے پڑنے والا ہے، اس میں بھی پھنسیں گے یہ، اور اس میں اس بری طرح پھنسیں گے نا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے نوٹ میں لکھا ہے کہ بھئی یہ ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی ہماری سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، بس باقی اور کسی کا۔ عام سائل تو رل گئے ہیں وہاں پہ، 10 سال سے لوگوں کے کیس لگے ہوئے ہیں، یہ مردود سنتے ہی نہیں، جتنے ان کو سہولتیں، جتنے ان کو پلاٹ، جتنا ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ کس چیز کا حقدار ہی نہیں ہے۔ 140 میں 146 ملک ہیں، اور 140 نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے 140 نمبر پہ پہنچا دیا ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور پھر بھی نہ شرم، نہ غیرت، نہ حیا، یہ تو آپشن ہی نہیں ہے نا ان میں۔ تو باقی جو ہے نا یہ انشاءاللہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ میں بار بار کہتا تھا نا کہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، آئی ایم ایف نہیں بھی قرضہ دے گی نا، وہ پی ٹی آئی والے روز آ کے خان صاحب، عمران خان صاحب اور اس کے یہ جو لونڈے لپاڑے تھے نا، آ کے روز کہتے تھے جی بس جی پاکستان کرپٹ ہو، پاکستان جی گیا، پاکستان دیوالیہ ہو گیا، پاکستان ختم ہو گیا، پاکستان سری لنکا بن گیا، پاکستان یہ بن گیا، وہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ دیکھیں، اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ملک کو، وہ اللہ کی ذات پاک ہے نا، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور دیکھیں کچھ ہوا ہے۔ آئی ایم ایف نے نہیں قرضہ دیا، لعنت ماریں اس کو، اپنے اس کو، یہ ہمارا وزیر خزانہ گیا بھی نہیں ہے، اسی لیے بلایا تھا نا انہوں نے، اب وہ یقین جانیے پیچھے پیچھے پھیریں گے ہمارے کہ قرضہ لے لیں۔ ہم نے اس سے رابطہ کیا ہے، اس اللہ پاک نے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ کون سے بندے کی کیا نیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، جیسے نیت ہوگی ویسے مراد ہوگی۔ تو نیت ان لوگوں کی ٹھیک تھی، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کی نیت ٹھیک تھی، ارادے نیک تھے، تبھی تو یہ بغیر سیلریوں کے کام کر رہے ہیں، لوٹ مار نہیں کر رہے ہیں، بغیر تنخواہوں کے، بغیر سہولتوں کے کام کر رہے ہیں، ملک کو بچا رہے ہیں، اور پھر ان پہ بھوک رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے، ان پہ نہیں بھوکتے ہیں، وہ فرا گوگی پہ نہیں بھوکتے ہیں، اور وہ جو پنکی پیرنی ہے اس پہ نہیں بھوکیں گے، وہ تو پنکی پیرنی تو ان کی امی ہے نا، جو پہلے کلب ڈانسر تھی اب ان کی امی بن گئی ہے۔ تو اب دیکھیں جناب، آہستہ آہستہ ملک بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے،
1 ارب کے لیے ہم IMF کی منتیں کر رہے تھے نا، 2 ارب سعودیہ نے دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ کب دیں گے؟ یہ آخری اشرے میں نواز شریف جائے گا نا، تو وہ نواز شریف کو پہلی سلامی $2 ارب کی ملے گی۔ یوتھیو سوچو، اس کو کہتے ہیں عزت، جس کو کل تک تم اچھل اچھل کے چور چور کہہ رہے تھے نا، کیسا اللہ نے جوتا مارا ہے تمہارے سب کے منہ پہ، کہ اب جو ہے نا وہ اسی کو شاہی خاندان کا مہمان، شاہی مہمان بنا کے سعودیہ نے سب سے بڑا بوئنگ 777 جہاز بھیجا ہے، 4 انجنوں والا، کہ بھائی اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے کے آؤ، سب جو ہے نا آخری اشرا آ کے ہمارے شاہی مہمان بن کے ہمارے محل میں رہائش رکھو، ہمارے ساتھ شاہی خاندان کے ساتھ روزہ افطار کرو، اور اللہ کی عبادت کرو مسجد نبوی میں، اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں، مدینہ مکہ پاک میں۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نا، وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار نہ بلائیں تو کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کو تو وہ اپنے ڈرائیور سے زیادہ عمران کو ویلیو نہیں دیتے تھے، یہ تو اس کو تو ان کی گاڑیاں یہ ڈرائیو کیا کرتا تھا، تو پھر بھی اس کو وہ لفٹ نہیں کراتے تھے۔ یہ سعودیہ جاتا تھا، وہاں پہ بھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ہوٹلوں میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو اب ایک اور بات بتاؤں آپ لوگوں کو، کہ جب یہ گیا نا امریکہ ٹرمپ سے ملنے کے لیے، جب واپس آ کے کہہ رہا تھا کہ میں ایک اور فتح کر کے آیا ہوں ورلڈ کپ، وہ ورلڈ کپ فتح کر کے نہیں آیا تھا، یہ مردود کشمیر بیچ کے آیا تھا، کشمیر کا سودا کر کے آیا تھا، اور اس میں اس کے ساتھ باجوہ بھی شامل تھا، دونوں گئے تھے۔ تو اس کو یہاں پہ بھیجا نا، سعودیہ نے جہاز دیا، بڑا جہاز بوئنگ، کہ اس میں جاؤ تمہاری عزت بنے امریکہ۔ اچھا، ان کے جہاز میں تو سسٹم لگا ہوتا ہے پورا۔ اچھا، راستے میں اس گلیز گندی زبان والے نے نا گلیز گالیاں نکالی وہاں کے سعودیہ کے صدر کو، کہ بھائی اتنا امیر ہیں، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اتنے جہاز ہیں، یہ دیکھو کتنا بڑا جہاز ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو بکواس کی، ان کو گالیاں وغیرہ دی نا۔ تو ان کا سسٹم جو جہاز میں موجود تھا اس نے وہ ریکارڈ کیا سارا، اور اس کے بعد جب اس کا ترجمہ کیا تو واپسی پہ آتے ہوئے نا، یہ بیٹھا جب جہاز میں، جہاز ابھی رن وے پہ ہی تھا نا، تو انہوں نے سعودیہ والوں کو پتہ چلا، انہوں نے ترجمہ سنا، ترجمہ کر کے اس کی گالیوں کا، تو انہوں نے کہا بھائی کہ پائلٹ کو کہ کدھر ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو رن وے پہ ہوں، جہاز اڑنے کو تیار ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران نیازی کو لے کے پاکستان جانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ادھر ہی روک دو اور کہو کہ جہاز خراب ہو گیا، جہاز میں کوئی خرابی آ گئی تو اس کو اتارو۔ اچھا، اس کو اتارا انہوں نے کہ جہاز میں خرابی آ گئی ہے، تو یہ پوچھتا ہے کب تک ٹھیک ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوگا، آپ اپنا کوئی بندوبست کریں اور جائیں۔ اچھا، جیسے یہ اترے، ابھی ایئرپورٹ کے اندر ہی تھے تو جہاز نے فلائی بھری وہاں سے سیدھا سعودیہ۔ اس کو جب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس میں تو سسٹم لگا ہوا تھا، میری ساری گالیاں انہوں نے سن لیا ہے، یہ بھاگم بھاگ پہنچا جی سعودیہ جی پیچھے۔ تو وہاں جا کے اپنے سفیر کو دوڑا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، ترلے لا رہا ہے کہ کسی طرح میرا شاہی خاندان والوں سے رابطہ کراؤ تاکہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دیں، تاکہ میرا نظام آگے چلے، اس کے صدقہ خیرات کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا ہوں۔ تو شروع سے ہی صدقہ خیرات پہ پلنے والا ہے نا، تو وہ کہاں رہ سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اس کا منہ نہیں لگایا، نہ بات کی، نہ مطلب ان کو پھر پتہ بھی چل گیا تھا کہ اس نے گھڑیاں بیچ دی ہیں دونوں، وہ پوری دنیا میں 2 ہی گھڑیاں بنی تھی، ایک مرد کے لیے ایک لیڈیز کے لیے، جو انہوں نے جا کے دبئی دبئی جا کے بیچی ہیں، اور یہاں پہ جعلی رسیدیں بنا کے پیش کی ہیں۔ یہ گھڑیاں تک تو یہ چوری کر کے کھا گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جناب، اب دیکھیں $2 ارب پہلی سلامی نواز شریف کو ملے گی، اور انشاءاللہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ سارے رکے ہوئے کام وہ کروائے گا، اور پنجاب کو دوبارہ شہباز شریف سنبھالیں گے۔ پنجاب کا اشر جو بڑے ڈاکو نے پرویز الہی نے کیا نا، اب پرویز الہی کو بھی نمبر آنے والا ہے، عید کے بعد دیکھیے گا، میری آج لکھ لیں، عید کے بعد انشاءاللہ عمران نیازی بھی جیل میں ہوگا، اور پرویز الہی بھی جیل میں ہوگا، مونس الہی کو گھسیٹ کے فرانس سے لایا جائے گا کہ انٹرپول کے ذریعے، وہ بھی جیل میں ہوگا۔
یہ سب جیل میں جائیں گے۔ فیض حمید کو گھسیٹ کے باہر سے لایا جائے گا نا، وہ اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب غدار ہیں۔ یہ جو جنرل پاشا ہے یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ یہ جنرل پاشا پنشن پاکستان سے لیتا ہے، کھاتا پاکستان سے ہے، اور جب دبئی کا دورہ مودی نے کیا تھا نا تو مودی کا سیکورٹی انچارج تھا۔ یہاں سے اندازہ کر لیں اس کا کہ بھائی یہ کس کے وفادار ہیں۔ اور باقی جو ہے نا جہاں تک اس ملک کا ہے نا، تو انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ملک آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور دن دگنا رات چگنا یہ ترقی کرے گا۔ تو ابھی میں یہاں پہ ہی اختتام کرتا ہوں، تو دعا کر لیتے ہیں آخر میں۔ دعا میں آپ آمین بولا کریں، کیونکہ یہ آخری اشرہ جو ہے نا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، اور آخری اشرہ یہ ابھی دوسرا اشرہ چل رہا ہے۔ یہ پہلا جو ہے نا اللہ کی رحمت ہوتا ہے، یہ دوسرا بخشش ہوتا ہے۔ اس میں بخشش کروا لیں۔ تو اس میں جتنی ہو سکے دعا کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، نمازیں پڑھا کریں، قرآن کو لازمی کھولا کریں۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کھولا کریں۔ تو مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ لوگ آمین آمین بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ پاک برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو لوگ یہ دھماکے کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو IMF کے چنگل سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ اس میں پاکستان کو کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں اپنا اسٹیٹ بینک IMF سے واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارا خزانہ اس وقت خالی ہے، اس کو بھرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو پردیس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بینکوں کے ذریعے پیسے بھجوا رہے ہیں، ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، اور وہ اس ملک کا سرمایہ ہے، ملک کی قدر کر رہے ہیں، ملک کے لیے پیسے بھجوا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو اس قدر کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ان کے گھروں کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کے گھروں سے بیماریوں کو اور برے اثرات کو اور بری بیماریوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں کی تنگ دستی دور فرما، گھروں میں خوشحالی لا۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی کے چیف ہیں جو سید عاصم منیر صاحب، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ISI کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو ان کی فیملی کو، ان کے جوانوں کو، ان کے افسروں کو، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری ISI کے جتنے بھی بچے ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں ہاتھ پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو محفوظ فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کی نظروں کے سامنے کر دے، تاکہ یہ ان کو دشمنوں پہ ہمیشہ فتح عطا فرما، اور یا اللہ ان کو ہمیشہ ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما۔ ہماری ISI کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہونے کا
اعزاز حاصل ہے، یا اللہ اس اعزاز کو قائم و دائم رکھ اور مزید ترقی عطا فرما۔ ایف آئی اے کے جوان افسر اور انچارج سب کو یا اللہ ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے نیب کے جو چیئرمین ہیں، نیب کے افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے جو جوان بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، چھپے ہوئے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ظاہری دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، سب پہ ان کو فتح یابی عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو چھپ کے حملے کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، جو بم دھماکے کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے جو رینجرز کے جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے جو پولیس کے افسران اور جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور اینٹی کرپشن کے جو انچارج اور جوان ہیں یا اللہ ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما ان سب لوگوں پہ جو اس وقت پریشان حال ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما کہ قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جو کاروباری طبقہ ہے جو سفید پوش لوگ ہیں یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ جو بچیاں اور بچے گھروں میں بغیر شادیوں کے بیٹھے ہیں ان کے اچھے نیک لوگوں میں شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اچھے لوگ ان کو زندگی میں آئیں تاکہ وہ بغیر جہیز کے شرعی طور پہ نکاح کر کے حق نکاح کر کے ان بچیوں کے گھر آباد کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ ان کو لمبی ایمان والی اور لمبی عمر والی اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد ہے لیکن ماں باپ کی نافرمان ہے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بچیاں اور بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں آسانی پیدا فرما، ان کو بچوں ہر گھر میں سے ایک بچہ یا زیادہ سے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن بننے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ دنیاوی پڑھائی کی طرف تو سب لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب کو دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور یا اللہ جتنے بھی تیرے مخلوق یا اللہ اس وقت بجلی گیس کے بلوں سے پریشان ہے، پیٹرول سے پریشان ہے یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے گھروں کی تنگ دستی دور فرما کے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ان گھروں پہ، اور یا اللہ ان گھروں پہ آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جن کے گھروں میں بالکل فاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اور گھر کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جو بھی یا اللہ جس گھر میں جو بیمار ہیں ان سب کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ جن کے چھوٹے بچے بیمار ہیں ان سب بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان معصوم بچوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جس نے بھی مجھے
دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو پی ڈی ایم اس وقت ملک کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے، ملک کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نواز شریف اور شہباز شریف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، تاکہ وہ دوبارہ سے اس ملک کو پھر سے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔